السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج 27 دسمبر ہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن بھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے اس مرتبہ جب پاکستان آئیں تو وہ سیاسی طور پر اتنی بالغ نظر ہو چکی تھیں کہ وہ شاید ملک کو بہتر انداز میں ڈیلیور کر پاتی، لیکن ایک سانحہ ہوا اور اس سانحے نے جو ہے وہ ان کی جان لے لی اور اپنے پرائم کے اوپر پاکستان جو ہے ایک لیڈر سے محروم ہو گیا۔ یقیناً ان کا خلا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور کوئی بھی اتنی بڑی شخصیت جاتی ہے تو اس کا خلا پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی میدان میں ویسے ہی بہت کم اس قد کاٹ کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کا جانا جو ہے یقیناً اس مرحلے کے اوپر جب کہ پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا تھا، یقیناً ایک بڑا دھچکا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد صورتحال جس طریقے سے آگے بڑھی ہے وہ ہم اب سب کے سامنے ہے۔ گڑھی خدا بخش میں اس حوالے سے آج ایک بڑا جلسہ تھا، اور ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا آصف زرداری ہوں، حکومت جو ہے وہ تنقید کی زد میں تھی، وہی کٹ پتلی اور وہی سلیکٹڈ والی بات تھی، اور ظاہر ہے کہ حکومت کی جو نااہلی ہے وہ تشت ازبام ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت کچھ کہنے کے لیے بھی ہے اور کہا بھی جا رہا ہے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ میاں صاحب کو پاکستان میں سزا ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ طبی بنیادوں کے اوپر انگلینڈ روانہ ہوئے اور وہ وہاں پر مقیم ہیں۔ اب جو باز گشت سنائی دے رہی ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید وہاں پر ان کو کوئی قانونی مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں، اور ظاہر ہے شاید ان کا واپس آنا جو ہے وہ بحالت مجبوری ہے۔ دوسری جانب ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پس پردہ جو ہے وہ گفت و شنید ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی سزائیں تک معاف کرنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر اور پاکستان کی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ میں تعلقات کے اندر کوئی چیز بھی انہونی نہیں ہے، اور کوئی چیز بھی اچنبے کا باعث نہیں ہوتی ہے۔ بہت کچھ بدل جاتا ہے اور بہت کچھ بدلا جاتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے، ضرورت کیا ہے اور مفاد کیا ہے۔ بنیادی طور پر اس وقت جو صورتحال درپیش ہے، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں جو توقعات جو ہیں ان سے وابستہ کی گئی تھی، اور کچھ توقعات کا حمالیہ انہوں نے خود کھڑا کیا تھا، زیادہ وہ اپنے اس حمالیہ کے نیچے دبے ہیں بنسبت اس کے کہ نااہلی، بیڈ گورننس اور جو ٹیم سلیکشن ہے وہ یقیناً دکھائی اسی نوعیت کی دیتی ہے۔ اور ان کا 3 سالہ دور جو گزرا ہے وہ اتنا عوام کے لیے مشکل تھا کہ اس نے ماضی کے 10 سالوں کو ہی سہانا بنا دیا۔ اب آئندہ کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی یہ جو صورتحال ہے، اور پھر یہ جو بار بار سلیکٹڈ کٹ پتلی کہا جاتا ہے، اور پھر جب شیخ رشید جو کہ حکومت کے وزیر داخلہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ کنسرن کوارٹرز میں ان کی اہمیت بھی ہے جب وہ یہ بات کہیں کہ ہمارے سر سے ہاتھ نہیں اٹھا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے سالوں یا مہینوں کے لیے، 20 سالوں کے لیے ہوتے ہیں، اور عمران خان کہیں نہیں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ریاستی معاملات کے اندر سٹیک ہولڈرز اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس نوعیت کی صورتحال شاید ماضی میں بھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں، سابق چیئرمین سینٹ رہے، حالات کے مد و جزر کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی شانک ہمیں بعض گشت سنائی دینے لگ گئی ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، اور ایاز صادق صاحب 20 جنوری کو جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں واپس لے کر آؤں۔ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ بھی بہت جانتے ہیں، بہت قریب سے آپ نے ان کو بھی دیکھا ہے، ان میں یہ ان کا سیاسی آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ انگلینڈ کے اندر اب ان کو قانونی مسائل درپیش ہیں؟ یہ جی دو
مختلف قسم کے حالات ہیں جس میں میاں صاحب کی واپسی کا آنا یا نہ آنا اس پہ انحصار ہوگا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کو خود فیصلہ کرنا ہو کہ میں واپس جاؤں یا نہ جاؤں تو میرے خیال میں وہ ابھی واپس نہیں آئیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ مقدمات ہیں، اور اگر مقدمات کا فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ نااہلی جو ہے وہ مستقل ہو جائے گی اور ان کے لیے بہت بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر ان کو خود فیصلہ کرنا پڑا تو پھر وہ انتظار کریں گے کوئی ایسی حکومت آ جائے جو ان کی حکومت ہو، ان کی پارٹی کی حکومت ہو، یا ان کے ساتھ کوئی سمپتی رکھتی ہو، تو اس صورتحال میں وہ خود از خود والنٹری طور پہ واپس آنے کا شاید فیصلہ کریں۔ دوسری صورتحال یہ ہے جی کہ جو قانونی حالات وہاں پہ بن رہے ہیں، میاں صاحب جب گئے تھے تو وہ اس بنیاد پہ ان کو جانے دیا گیا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور علاج کی خاطر وہاں جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ جو پاسپورٹ تھا ان کا وہ اب ایکسپائر ہو چکا ہے، اب ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ایکسٹینڈ بھی نہیں کیا گیا۔ ان کو ویزا کی ایکسٹینشن ملی تھی اور اس کو جو ہوم آفس ہے اس کا فردر ایکسٹینشن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کی اپیل غالباً کسی اوپر والی اتھارٹی کے پاس ہے، اور جو سن رہے ہیں اخبارات میں کہ اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ تو اس صورتحال میں ممکن ہے کہ اگر وہ ان کی ویزے کی درخواست جو ہے وہ رد کی جاتی ہے تو پھر ان کے پاس بھی آپشنز ہوں گے۔ آپشن یہ ہوں گے کہ پاکستان واپس آئیں۔ میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں شاید وہ واپس نہ آئیں، لیکن کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی ویزا ہو یا کوئی صورتحال بن جائے کہ کسی اور ملک میں چلے جائیں جب تک کہ حالات سدھر نہیں جاتے۔ اب اس کا انحصار ہوگا کہ ان کے تعلقات کسی اور ملک کے ساتھ کیسے ہیں پاسپورٹ کے بغیر، کیونکہ اس وقت ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ بیسک ڈاکیومنٹ نہیں ہے، تو اس لیے مشکلات ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے جن کے ساتھ ان کے کچھ تعلق ہیں، آخر وزیر اعظم رہے ہیں، بہت سے ممالک کے لیڈرشپ کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے، تو یہ ایک آپشن بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس صورتحال میں وہ یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ سے پوچھ لی جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جی مقدمات واپس ہو سکتے ہیں، اس میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ انہوں نے کوشش بھی کافی کی ہے مختلف ٹیپس اور معاملات کے ذریعے۔ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو سزا ان کو مل چکی ہے اس کی ریلیف کا راستہ ہے؟ دیکھیں جی، اگر جو مقدمہ داخل کرتا ہے، اگر نیب کا مقدمہ ہے یا ایف آئی اے کا مقدمہ ہے اور وہ واپس لینا چاہیں تو وہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن عدالت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہے نہیں، ہم واپس لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو وہ اس قسم کا جو ایکٹ ہوتا ہے یا جو عمل ہوتا ہے وہ عدالت کی مرضی سے مشروط ہوتا ہے۔ تو یہ امکان رد تو نہیں کیا جا سکتا کہ واپس لے لیں، لیکن سیاسی طور پہ جبکہ اب حکومت جو ہے وہ ان کے مخالف حکومت ہے، کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں واپس لیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ان کے اوپر یہ ایک تلوار لٹکتی رہے گی، اور اگر کوئی اور حکومت آ جاتی ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں اور حکومت آ جاتی ہے جو ان کے کانفیڈنس کی ہے یا ان کے ساتھ ان کی کوئی سمپتی ہے، تو پھر صورتحال بدل سکتی ہے۔ اب جنرل صاحب، سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ پہلے دن سے اس بات کو لے کر چلی کہ ان کو ایک ادارے کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے۔ اس کے بعد کے حالات اور واقعات جو رونما ہوئے اس میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کو کٹ پتلی کہا گیا، ان کو سلیکٹڈ بھی کہا گیا، اور ظاہر ہے کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مرحلہ آیا یا پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹرانسفر کا مسئلہ آیا، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹ سیلف ایکسپوز ہوئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں تو اسٹیک ہولڈرز جو ہوتا ہے وہ سیکیورٹی ادارہ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے ایک پارٹی کے طور پر عمران خان صاحب کی حکومت میں ادارہ کا بارے میں بات ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے، تو جو آپ نے جب یہ لفظ استعمال کیا سیکورٹی اسٹیٹ، تو مجھے اس سے اعتراض ہے۔ بہرحال اس پہ بات نہیں کرنا گا، میں بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔
دیکھیے ایشو یہ ہے کہ پنجاب میں آج تک بحیثیت ادارہ فوج جس طریقے سے ابھی گلی محلوں میں ڈسکس ہوئی ہے اور جس طریقے سے مختلف سیاسی لیڈرشپ نے مختلف پارٹیوں کی لیڈرشپ نے بات کی ہے، ایسا پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا، اس کے باوجود یہ بات ہوئی. اور اب آج جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو یہ چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. یہ بھی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اگر آپ کا جو قومی سلامتی کا مین ادارے ہیں آپ کے، اگر وہ اس طریقے سے کنٹروورشل بن جائیں گے تو وہ آپ کی قومی سلامتی کے لیے جو ایک مین ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. اسٹارٹنگ میں نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے جس قسم کے لہجے اور الفاظ استعمال کیے، جو وینم ان کے اس میں نظر آیا، اسی طریقے سے ان کی صاحبزادی انہوں نے جو بات چیت کی، یہ نہ تو ان کے لیے اچھا ہوا ہے نہ ہی ادارے کے لیے اچھا ہوا ہے. اور عام عوام میں اگر آپ دیکھیے تو پاکستان آلریڈی بہت سی لائن پہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ تھا. یہ تقسیم جو ہے بڑی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اب اگر آپ نے آپ کے 1-2 ادارے جو رہ گئے تھے ان کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے، جو ان ادارے کی چند شخصیات کو لے کے پورا ادارے کو نشانے پہ بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، چاہے آپ کی عدلیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس سے بڑی بدقسمتی اور ہو نہیں سکتی. بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، اب اس کو سنبھالنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، کیسے چلا جائے گا اس اچھا، اس میں کیونکہ جنرل جو صاحب ایک سیکنڈ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب اس نوعیت کی بات ہو اور اس وقت وہ زیادہ ہوتی ہے جب مشاورت کا عمل جو ہے وہ نہ ہو، پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہو جائے، ایک ایسا وزیر اعظم ہو جو اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور ایسے فیصلے جس کے اندر ظاہر ہے اپوزیشن ایک بڑی مؤثر تعداد میں موجود ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کا ایک وزن اپنی جگہ کے اوپر ہو اور نظر انداز ہو کر فیصلے ہو رہے ہوں، ان کی ایک متنازع کیفیت بن رہی ہو، لیکن ان کو اس نوعیت کی اونرشپ مل رہی ہو جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، تو پھر یہ بحث تو لامحالہ شروع ہو جائے گی. دیکھیے آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہماری یہ میڈیا یا سوشل میڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے تو چیزیں اور زیادہ نمایاں طور پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اور ہم جیسے لوگ جنہوں نے پرانے وقتوں میں سب کچھ نوکریاں کی ہوئی ہیں، ہمیں یہ پتا ہے چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی یا بے نظیر کی حکومت تھی یا زرداری صاحب کی حکومت تھی، ان کو ٹوٹل سپورٹ دی گئی تھی. اس کو میں آپ کو ایسے ایسے واقعات کوٹ سکتا ہوں جو آپ سن کے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے. آپ لوگ پوری سپورٹ ملتی رہی ہے. مسئلہ کبھی ادارے کی طرف سے بہت کم ہوا ہے، اگر کبھی ہوا ہے تو وہ کیونکہ ادارے کو فائدہ ہوتا نہیں ہے. مسئلہ جب تب بنتا ہے جب آپ ادارے کو اس طریقے سے نشانہ بنانا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے یہ حکومتی ادارہ ہے، حکومت کے ماتحت ادارہ ہے، پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، آئین قانون کے تحت کام کرتا ہے، لیکن جب آپ اس ادارے کو ایک ایسا سسٹم میں لانا چاہیں، ڈسپلن کو تباہ کرنا چاہیں، یا وہ جو جس نظم و نسق کے تحت جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے اس کو آپ نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی اس ادارے کا سربراہ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. کیونکہ کل کو جب اس نے فوج کو لڑائی میں لے کے جانا ہے، تو اگر فوج ٹوٹلی اس کے حکم کے تابع نہیں ہے، یا فوج میں ڈسپلن میں ذرا سا بھی کوئی کمی ہے، یا فوج کے فوکس میں ذرا سی بھی کوئی کمی ہے، تو نقصان ملک کو ہوگا. اس کا کوئی سربراہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. مسئلہ اس طریقے سے ہوتا رہا ہے ہمارا. بہرحال آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے محترم لیڈر صاحبان نے ایک 18ویں ترمیم کا آج ہی میں سنا تھا، بڑا راگ الاپا جا رہا تھا، اس کے تحت آپ نے خود ہی پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. نمبر 1 اس لیے کہ پارلیمنٹ میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، کیونکہ میجورٹی میں تھے، جب تک ان کو ضرورت نہیں پڑی انہوں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی. جو ان کا حکم تھا وہی قانون بنتا تھا، وہی قانون چلتا تھا. بدقسمتی ملک کی یہ تھی کہ انتظامی سربراہ بھی، پولیٹیکل سربراہ بھی، اور جو قوانین بنانے کا سسٹم تھا اس کا سربراہ بھی ایک ہی شخصیت تھی. آپ یہ بتائیے کہ ان حالات میں ملک کیسے چل سکتا ہے جب چل سکتا ہے. مجھے اچھا وسیم سجاد صاحب، ایک سوال تو جنرل صاحب نے اٹھایا، اس میں بعد میں آتا ہوں.
پہلے یہ فرما دیجئے کہ ظاہر ہے پاناما کیس میں جس نوعیت کی نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے، یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس کے اندر ریلیف مل سکتا ہے. کیا اس کے اندر ریلیف کا قانونی کوئی طریقہ کار ہے، کوئی اس کے اندر گنجائش ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو جب بحث ہوگی تو یہ جو واقعات ہیں کیس کے، اس پہ اس کا انحصار ہوگا کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو فیصلہ نیچی وہ جو لوور کورٹ ہے، نیچے والی عدالت ہے، اس نے حقائق پہ فیصلہ کیا ہے، صحیح منطق استعمال کی ہے. سزا تو سپریم کورٹ سے ہوئی نا. نہیں، سزا سپریم کورٹ سے تو نااہلی کی ہوئی ہے نا جی، لیکن اب جو سامنے آ رہی ہے وہ تو سزا جو ہے وہ ایک مقدمے میں ان کو سزا ہوئی ہے جس میں ان کی اپیل ہائی کورٹ میں چلی آ رہی. تو اب اس فیصلے کو دیکھنا ہے کہ وہ فیصلہ ہائی کورٹ اپ ہولڈ کرتا ہے یا فیصلہ اس کو ہائی کورٹ اس کو رد کرتا ہے. تو اس پہ ساری واقعات دیکھ کے، حالات دیکھ کے عدالت فیصلہ کرے گی کہ جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور جو بھی اصول ہوتے ہیں فوجداری قانون کے کہ مقدمے میں، فوجداری مقدمے میں ہم جسے کہتے ہیں نا کہ پروف بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، یعنی کسی شک و شبے کے بغیر مقدمے کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ اس سطح کا ثبوت مل جائے عدالت کو تو پھر وہ جو اپیل ہے وہ رد ہو جائے گی. لیکن اگر عدالت سمجھے کہ نہیں، کوئی شک شبہ ہے، صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہوا، کوئی قانونی سکم رہ گئے ہیں، واقعات صحیح طریقے سے اپریشیٹ نہیں ہوئے ہیں، تو پھر عدالت اس کو بری بھی کر سکتی ہے. مطلب ان میٹر آف فیکٹ میاں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو پھر ان کا لیے جگہ ایک ہی ہے اور وہ جیل ہے. جی، اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے جی، کیونکہ اگر وہ ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں اتنے عرصے کے بعد تو وہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ عدالت ضمانت کے معاملے کو ایک سمپیتھیٹک نظر سے دیکھے گی، کیونکہ وہ ایک تھوڑی سی مدت کے لیے علاج کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد وہ کافی دیر سے واپس نہیں آ رہے. تو یہ چیز ان کے خلاف جائے گی ضمانت کی حد تک، لیکن مقدمے کا فیصلہ میرٹس پہ ہوگا. اب آ جائیں جو جن صاحب نے سوال اٹھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے پارلیمنٹ کو اس نے ریٹرنڈ کر دی ہے. جی نہیں، میرا خیال یہ درست نہیں ہے جی. 18ویں ترمیم نے دو تین چیزیں بڑی میجر کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت بہت سے امور جو کہ کنکرنٹ لسٹ، جو مشترکہ لسٹ میں تھے، یعنی جس پہ صوبائی اسمبلی بھی قانون سازی کر سکتی تھی اور قومی اسمبلی بھی قانون سازی یا قومی پارلیمنٹ بھی کر سکتی تھی، وہ امور سارے تقریباً سارے میں کہوں گا کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کو چلے گئے ہیں. دوسری ترمیم جو اس میں کی تھی وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں تھی، یہ نئی طریقہ کار وضع کیا گیا تھا. تیسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ان کو زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی تھی. باقی دیگر بھی ترامیم تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میجر چیزیں یہی تھیں. تو پارلیمنٹ کو جو اختیارات ہیں وہ اب بھی ہیں، یعنی پارلیمنٹ تو یہ بھی کر سکتی ہے کہ اگر آئین میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کو بھی وہ اوور ٹرن کرنا چاہے تو 2/3 میجورٹی سے وہ کر سکتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ ریڈنڈنٹ ہوگی ہے، اس سے تو میں اتفاق نہیں کروں گا. لیکن یہ درست ہے کہ اختیارات بہت سے صوبائی اسمبلیوں کو تفویض کر دیے گئے ہیں، اور جو اختیارات فیڈرل پارلیمنٹ میں ہے اس کی ایک لسٹ ہے اس کو، لیکن وہ بھی کافی اختیارات ہیں، یعنی ڈیفینس، فارن افیئرز، کرنسی، بہت سی چیزیں، کارپوریشنز وغیرہ جو فیڈرل کارپوریشنز ہوتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل پارلیمنٹ کو اختیارات ہیں. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ گزشتہ 3 برس کی کارکردگی جو ہے اس نے بحیثیت مجموعی سب کو مایوس کیا ہے. آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں حکومت کوئی سے بھی دعوے کر لے، مشکلات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ حکومت کے دعووں کے برعکس معیشت جو ہے اس کے حالات جو ہیں وہ دیگر گوں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ایسے تبصرے سے میں گریز کرتا ہوں جیسے شبر زیدی صاحب نے جو کیا یا اس پہ ہوا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات اور واقعات کی اس نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ عکاسی کرتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو رویہ حکومت نے اختیار کیا اور جس طریقے سے ادارے کو ملوث کیا، بہت سارا جو اب اونرشپ ہے وہ اب عوام کے نزدیک ادھر جاتی ہے، بجائے اس کے کہ پہلے جیسے حکومت پر آتی تھی بات کہ یہ نالائق ہے یا انہوں نے غلطی کی ہے یا انہوں نے نااہلی کی ہے، اب یہ آتا ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے، قصور ان کا ہے جو لائے ہیں. دیکھیں، یہ
چند ایک چیزیں. ایک تو پہلے جس طریقے سے ابھی محترم سجاد صاحب فرما رہے تھے، برحال مجھ سے قانون بہت بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے پابند کر دیا ہے عدالت، ہمارے آئین نے، کہ پارٹی کے جو ممبرز ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ کی اجازت کے بغیر ووٹنگ یا اپنی مرضی کے ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں کر سکتے، اس نے بہت زیادہ پابند کر دی ہے. اور اس سے اس حد تک ہو گیا ہے کہ آپ نے، کیونکہ انتظامی سربراہی وہی ہے، ریسورس بھی سارے وہی کنٹرول کرتا ہے، تو ممبرز بھی سارے اس کے انڈر کمانڈ اس طریقے سے آ جاتے ہیں. شاید فوج میں بھی اتنی زیادہ سختی کمانڈ کے نہیں ہے جتنی ہماری پارلیمنٹ میں پارٹی لیڈرشپ کے پاس کنٹرول ہے. اس لیے میں اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ جو رول ادا کر سکتی تھی، یہ کرنا چاہیے تھا. ایک آدھ انسٹنس میں دیکھ لیجیے، فار ایگزامپل جب یمن کا مسئلہ آیا، ہماری پارلیمنٹ نے بہت واضح بڑا صحیح فیصلہ کیا اس وقت، اور آج اللہ کا شکر ہے صحیح ثابت ہو رہا ہے. تو میں اجتماعی دانش کو ہم نے استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے لوگوں کو. بہرحال یہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے. دیکھیے، میں اس بات پہ حیران نہیں ہوں. آپ نون لیگ کے بیانیہ دیکھ لیجئے، آپ اس پارٹی کا بیانیہ دیکھ لیجئے. ان لوگوں نے اتنی خوبصورتی سے یہ بیانیہ ترتیب دیا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے ادارے کو کہ وہ حکومت سے ڈیفلیکٹ ہو کر سیدھا ادارے کی طرف جا رہا ہے، اس کی طرف. اور جو آپ جو بات کر رہے ہیں، گلی محلے میں بات یہی ہو رہی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے، بتائیے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، جو یہ مہنگائی کا ایک تسلسل ہے، یہ تو جاری ہے ہمارے ملک میں. کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سیپریٹ کر رہی تھی ذوالفقار بھٹو صاحب کی تقریر، جس میں وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہے تھے. نواز شریف صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ مہنگائی کا سب رونا رو رہے تھے. مہنگائی ملک میں ہوئی ہے. مسئلہ کہاں پہ پڑا ہے؟ حکومت کی ناکامیاں، حکومت کی جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حکومت اپنا ایک بیانیہ بنا کر لوگوں کے سامنے لے جانے میں کامیاب رہی ہے. ان کا صرف ایک بیانیہ تھا کہ ہم احتساب کریں گے، اس میں بھی یہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا جس سزا مل جائے، تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ تسلی ہو کہ یہ احتساب کی بات کریں کہ حکومت یہاں پر بھی کامیاب ہوئی ہے. اب اس کو اگر آپ دیکھ لیں گے باقی چیزوں کے ساتھ ملا کے، آپ جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہی ہے حکومت بحثیت مجموعی ناکام ہو رہی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. لیٹس ناٹ forget about that. اچھا، اس میں جنرل صاحب ایک چیز اور ہے، یہ فرما دیجئے کہ یہ جو تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر، کہ جیسے کوئی بالواسطہ طور پر اندرون خانہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی معاملات طے ہوئے ہیں، ادھر بھی گھبراہٹ کا عالم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ بظاہر جو آپ جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن سے گیج کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، وہ تو اس چیز کی نشاندہی نہیں کرتے. دیکھیں، یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے ڈیل کیوں کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ نواز شریف آ کے کیا کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ یا سمجھتے ہیں کہ ملک کی حالت بدل جائے گی؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کو وہاں بیلنے کی نہیں آئی ہوئی. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. نمبر ایک. نمبر دو، ڈیل کرنے کے لیے جب بات ہوتی ہے تو جس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے وہ کبھی شور نہیں مچاتے اتنے زیادہ. آپ کو یاد ہے جب 99 میں ڈیل ہوئی تھی تو نون لیگ کے لوگوں کو خود اس وقت پتا چلا تھا کہ نواز شریف صاحب سعودی عربیہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد جب این آر او کا بات ہوئی تو اس کو پتا چلا جب سب کچھ سائن ہو کے سب کچھ چیز سامنے آ گئی تھی. تو ڈیل جب ہو رہی ہوتی ہیں، ڈیل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں بات ایسے بازی نہیں ہوتی اس میں. تو یہ ایک خاص ترتیب سے ایک سیاسی بیانیہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو مجبوراً وہاں، جس طرح بھی سجاد صاحب فرما رہے تھے، ان کو وہاں سے مجبوراً نکل کے آنا پڑتا ہے، کہیں اور ان کو جگہ نہیں ملتی تو پاکستان آنا ہی پڑتا ہے. تو پھر ان کو ایک ہیروز ویلکم کیا جائے کہ ان کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے بڑی محنتیں کر کے، تاکہ عوام میں یہ تاثر ابھرے کہ اس حکومت کی ناکامی کے بعد نواز شریف صاحب ایک الٹرنیٹو رہ گئے ہیں. حالانکہ آج جس ابتری کا یا مسائل کا ملک شکار ہے، اس میں نواز شریف صاحب کا بھی، اس پارٹی کا بھی اپنا ایک رول ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تاثر تو بنایا جا رہا ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ وہ ان کو لے کے لائیں. میں جن صاحب آتا ہوں. اب وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر بنیادی ڈاکیومنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور ملک تو جانے سے رہے، پھر آپ کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، ون وے فلائٹ ہی ہے کہ آپ کو پاکستان آنا ہے. جس سے میں نے کہا جی کہ ایک تو یہ آپشن یہی ہے کہ واپس پاکستان آیا جائے.
دوسرا جب میں نے عرض کیا تھا کہ وزیر اعظم رہے ہیں، تعلقات ہوں گے دوسرے ممالک کے ساتھ، پولیٹیکل اسائلم کی بات بھی ہو سکتی ہے، تو یہ آپشن ہوگا. لیکن کہ سیاسی اگر وہ پناہ مانگتے ہیں تو اس کی تو سیاسی قیمت ان کو بہت بھاری ادا کرنی پڑے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ، یہ پھر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں یہ سیاسی قیمت ادا کرنا چاہوں گا یا نہیں چاہوں گا. لیکن اس وقت اگر ان کو فوری طور پہ فیصلہ کرنا پڑا تو اگر ان کے پاس آپشن ہوا، اگر آپشن نہیں ہے، اگر برطانیہ کی حکومت کہتی کہ نہیں جی ہم آپ کے ویزا کو مزید توسیع نہیں دے سکتے، پاسپورٹ بھی ان کا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، تو آپشن نہیں ہے اور کہیں نہیں جا سکتے، تو پھر لازمی پاکستان آنا پڑے گا. لیکن اگر ان کے پاس آپشن ہو تو وہ اس وقت تک اپنی پاکستان واپسی کی تاخیر چاہیں گے یا اس وقت تک ڈیلے چاہیں گے جب تک کہ یہاں پہ حکومت یا انٹرم گورنمنٹ آ جائے یا کوئی اور فیوریبل ماحول بن جائے. اور لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر میرے خیال میں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہو. اگر مجبوری ہے تو پھر واپس آنا پڑے گا. جنرل صاحب، فیوریبل ماحول آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب خود اپنے وزن تلے دب رہے ہیں، اپنے جو انہوں نے توقعات اور سنہرے خواب دکھائے تھے وہ بکھر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک ہیجان برپا ہے، اس کیفیت میں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی تھوڑا ریلیف ان کو مل جائے؟ دیکھیں، حکومت ریلیف دینا چاہے تو حکومت کر سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس ایک سال 1.5 سال میں جو بھی الیکشن ہمارا رہ گیا ہے کوئی بھی یہ ڈھول اپنے گلے میں باندھنا چاہے گا. کیونکہ جس طریقے سے جو پکچر پینٹ ہو رہی ہے، حالانکہ میں اسے ٹوٹلی ایگری نہیں کرتا، جو پکچر پینٹ ہو رہی ہے، جو بیانی کے تحت سامنے آ رہا ہے، یہ ڈھول کوئی اپنے گلے کو لینے کو تیار نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو اس قدر پیچھے دھکیل دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس شاید جب نیکسٹ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا کارنامہ یا کوئی ایسا بیان نہیں ہوگا کہ عوام کے پاس لے کے جا سکیں، جس کی صورت میں پھر حالات فیوریبل ہو سکتے ہیں نون لیگ کے لیے بھی اور پیس پارٹی کے لیے بھی. وسیم سجاد صاحب، آپ کو یہ کافی ایک دلچسپ صورتحال ہے، سیاسی ایمرجنس جو ہے وہ آپ کو کیا یہ خیبر پختونخوا میں بڑی ایک انہونی سی بات ہوئی جس پیمانے پر، ٹھیک ہے جے یو آئی کا وہاں پہ ایک رجحان ہے، لیکن اس طریقے سے کہ وہ میجر سٹیز بھی اس طرح لے جائیں گے وہ نہیں سوچا گیا تھا. اور پھر یہ بات پھر بار بار یہ بات آتی ہے، میں جنرل صاحب سے اسی لیے سوال کر رہا ہوں کہ جی ضرورت ہے افغانستان کے تناظر میں جے یو آئی فے کی پختونخوا میں، تو اگر یہی ٹرینڈ چلتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں دوسری مرتبہ الیکشن جیتا ہے اور اس دفعہ زیادہ اکثریت سے جیتا ہے. یہ خیبر پختونخوا میں بڑا کم ہوتا ہے کہ ایک حکومت آئے وہ حکومت کرے اور انکمبنسی کے باوجود، یعنی انکمبنسی کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ زیادہ اکثریت سے حکومت بنائے. لیکن یہ جو حالیہ الیکشن ہوا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھی وہاں پہ کچھ کوئی ویو سی ہے یا ریزنٹمنٹ ہے حکومت کے خلاف، اور وہ جو ریزنٹمنٹ ہے اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے، بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، بے روزگاری سے. یہ جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں عوام کے، اس سے وہ خاصے پریشان ہیں. تو پھر جب حکومت کے خلاف ووٹ کرنا ہو تو پھر وہ عوام دیکھتی ہے کہ یہ ہم نے کس کو ووٹ کرنا ہے. تو اس وقت انہوں نے جے یو آئی کی کیا ہے. اس کے بعد اگلی الیکشن میں کیا ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میرے پاس چونکہ بالکل تھوڑا سا وقت ہے، جنرل صاحب یہ فرمائیے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کا ٹرینڈ آگے ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو یہ تو پھر بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ٹی ایل پی بھی انگڑائیاں لے رہی ہے. جی دیکھیے، اگر تو ہم پاکستان میں شاید یہ پھر پہلی دفعہ ہوگا 2002 کے بعد، جس میں وجوہات شاید کچھ اور تھی، کہ ہم نے ٹوٹلی مذہبی رجحانات رکھنے والے جو سیاسی ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم سامنے لے کے آئیں گے. یہ شاید پاکستان کے لیے اتنا بہتر نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی کے پی میں ہم نے دیکھا ہے منظر نامہ، ان اے وے یہ بہت اچھا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک خاص دھچکا بھی لگا ہے
اور دوسرا دیکھیں جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں نا, یہ جنرل الیکشن سے ان کی ڈائنامکس بڑی مختلف ہوتی ہیں. آپ اگر کبھی دیہات وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ بڑی عجیب قسم کی بات ہوتی ہے, وہ شاید ہمارے شہری بھائی سمجھ نہ سکے. یہ سب کا بڑا کلوز مسئلہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرا کونسلر کون ہوگا, یہ میرے کام ٹھیک کروا سکتا ہے. اس لیے چونکہ ذاتی واقفیت بھی ہے, جاننے والا بھی ہے, وہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں پی ٹی آئی کو پھر آپ کریڈٹ ضرور دیں یہاں پہ. وہ اس لیے نہیں کہ میں عمران خان صاحب کو سپورٹ, اس لیے کہ ڈائریکٹ جو تحصیل کے ناظم ہیں, ڈسٹرکٹ ناظم وہ ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جنرل صاحب, جو بہت سارے اس میں لوپ ہولز ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب. ویلکم بیک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے جیسے میں نے بات کی تھی کہ اب منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل جو ہے وہ اب پارلیمنٹ میں آیا ہی چاہتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کافی متنازع حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے, اور ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو 350 ارب روپے کے ٹیکس استثناء ہیں ان کو ختم کرنے کے نتیجے میں مہنگائی پہ اضافہ ہوگا, دیگر اثرات بھی مرتب ہوں گے, اور جہاں تک اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے بل ہے اس کے نتیجے میں شاید ہم اپنی مالی خود مختاری جو ہے اس کو بھی ہم ایک طرح کا IMF کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے, اور جائزہ لیں گے کہ براہ راست اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے. اور ظاہر ہے اپوزیشن نے کہا تو ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے, لیکن وہ شور شرابے کے علاوہ کس حد تک جا سکتے ہیں. عددی اکثریت حکومت کو حاصل ہے اور اس بنیاد پر وہ بل کو منظور بھی کروا سکتے ہیں, اور وہ کروائیں گے بھی. لیکن کس قیمت پر, کیا ہم اس قابل اب رہ گئے ہیں, اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب, پرنسپل ہیں نسٹ کے, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پہلا اسٹریٹ سوال ہیں دونوں, باری باری کروں گا. پہلا تو اس حوالے سے 350 ارب روپے کے ٹیکس استثناء جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں, براہ راست کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس آئٹم سے وہ ایگزمپشن کو ختم کیا جا رہا ہے. اگر وہ کھانے پینے کی اشیاء ہے اور عام آدمی کے استعمال کا ہے, خاص کر غریب لوگ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یا ایون مڈل انکم کے لوگ اگر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو نیچرلی جب بھی آپ ٹیکس ایگزمپشن کو ختم کریں گے, اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو ٹیکس کے نیٹ پہ لا رہے ہیں, تو وہ ٹیکس جب ان پہ لگے گا تو وہ چیزیں مہنگی ہوں گی, اور جب مہنگی ہوں گی تو عوام تک پاس آن ہوں گی. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کوئی اور را مٹیریل وغیرہ انڈسٹریز کی ایسی تو نہیں ہے کہ جو ہم نے ایگزم کیا ہوا تھا, اور اگر اس پہ ٹیکس لگتا ہے تو ہماری انڈسٹریز کی کمپٹیٹیونیس کو کیا ہوگا. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے. ابھی تک پارلیمنٹ جب آئے گا, اور آئی ایم شیور کہ وہ پھر اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگا پارلیمنٹ پہ, تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنی مہنگائی ہوگی اور اس کے اثرات کہاں کہاں پڑیں گے. اس وقت زیادہ بہتر طریقے سے آدمی کہنے کے قابل ہوگا. دوسرا سوال, جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل ہے اس پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک طرح کا سرنڈر ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ بل تھا جو حفیظ شیخ صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ کیبنٹ سے اپروول کرائی تھی. اگر یہ وہی بل ہے اور اسی کو اپروو کرنا ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے. اور میں پی ٹی آئی کو کہ جو جتنے بھی سینیٹرز حضرات ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, اور ایون پرائم منسٹر کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ سر اس کو اس طریقے سے بلڈوز کر کے آپ ناپاس آن کرائیں, کیونکہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی آپ کے خطرے میں پڑ جائے گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جس کو قائد اعظم نے کہا تھا جب وہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر رہے تھے, ان کے اوپننگ اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں کہ یہ ملک کی اسٹریٹجک اور اکنامک سیکیورٹی کا یہ ضامن ہے یہ ادارہ,
وہ ضمانت آپ ختم کر دے رہے ہیں، تو آپ کی کون سی اسٹریٹجک اور اکنامک سیکیورٹی باقی رہے گی جس ملک کے اسٹیٹ بینک اس کے قابو میں نہ ہو، وہ کسی اور کے حوالے ہو جائے؟ تو خدا کے واسطے قائد اعظم کے اس اصولوں کو نہ چھوڑے. میں آپ کو کبھی قوم نہیں معاف کرے گی اگر آپ نے بلڈوز کر کے جس طریقے سے پچھلے بہت سارے جو 22-23 لیجسلیشن آپ نے جس طریقے سے کی ہے، خدا کے واسطے اس کو نہ کریں، کیونکہ یہ قوم پھر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. تو مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی اس چیز کا احساس ہے، بہت سارے ذرائع سے بھی ان کو یہ باتیں پہنچتی رہی ہیں. ہم بھی جو باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کے پروگراموں کے ذریعے سے یہ بھی ان تک پہنچی ہے. تو وہ جو ہے اور وہ ایک سچی پاکستانی بھی ہے، ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا بھی ہے، تو وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. تو میں صرف یہی اپیل کروں گا کہ وہ بل جو حفیظ شیخ صاحب نے کیبنٹ سے پاس کرایا تھا، سر اس کو اس طرح کے اور بھی بہت سارے اس میں ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ نے اس میں بہت ساری چیزوں کو اگر وہ بھی کر دیا ہے تو پھر بھی بہتر یہ ہوتا کہ اس کی ڈیبیٹ آپ کراتے. بہتر یہ ہوتا کہ اس کو کسی سیمینار یا کانفرنس میں وزارت خزانہ سے کہتے کہ آپ یا اسٹیٹ بینک سے کہتے کہ وہ ایک پبلک ڈیبیٹ کرائے اس کے اوپر میں. آپ کو بہت ساری جگہوں سے آپ کو بہت سارے ویوز مل جاتے تو آپ کو آسانی ہوتی اس کو یہ کرنے کے لیے. ابھی پتہ نہیں آپ کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہے یا نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں چیزوں کو آئے کہ یہ اس کے کیا نقصانات ہوں گے اور کیا اس کے فائدے ہوں گے. اگر سیمینار وغیرہ کرا لیتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا، تو ہم سب مل کر اس میں اگر ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اس کو پارلیمنٹ میں لے جاتے تو زیادہ مناسب ہوتا. لیکن وہ تو اب دیکھیں ڈاکٹر اشفاق صاحب، وہ تو ظاہر ہے حکومت نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اب اس کو لے جا رہے ہیں. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اگر دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے، ٹیکس کے استثناء کے ختم ہونے کو بھی، اور ظاہر ہے 17% سیلز ٹیکس کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے یہ اسٹیٹ بینک کا بل، نتائج پاکستان کی معیشت پر اثرات کیا ہوں گے؟ مہنگائی کو تو لیتے ہیں ساتھ. دیکھیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر یہ 350 والا جو بل کا جو ہے منی بجٹ، یہ اگر پاس بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پہلے ہی جو کہتے ہیں نا کہ مردے پہ 2 منٹ مٹی اور ڈال دو تو مردے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس قوم پہ پہلے ہی مہنگائی کے بہت بڑے بوجھ آلریڈی یہ سہ چکی ہے، تھوڑا اور سہ لے گی. لیکن جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی ہے میرے نزدیک وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر مجھے کہا جائے کہ جی یہ اس اٹانومی کو ہم اس شکل میں نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ جو بل ہے اس کا ایگزمپشن والا جو جس سے مہنگائی کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو میں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوں گا، کیونکہ میرے نزدیک یہ ملک اور ملک کی سیکیورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تاثر ہے جی اس کی امپلیکیشن بتا دوں. اس ملک میں 2 وزیر اعظم ہوں گے، ایک جس کو 22 کروڑ عوام الیکٹ کرے گی اور ایک ان الیکٹڈ وزیر اعظم ہوگا، اور اس ان الیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس زیادہ پاور ہوں گے، ٹھیک ہے، اور الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کا دست نگر ہوگا. کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ کیا یہ پارلیمنٹ جو جن کی زبان نہیں تھکتی ہے کہ ہم سورن پارلیمنٹ ہیں، ہم سے بغیر پوچھے ہوئے چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ تو میں ان پارلیمنٹیرین سے پوچھتا ہوں، اور آپ لوگ بھی بلا کر پوچھیں کہ کیا تم دوسروں کے باہر سے بیٹھے ہوئے ڈکٹیشن پہ تم بل کو پاس کرو گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تاثر ہے کہ $1 ارب جو ہے وہ بیسیکلی وہی ہمیں حاصل وصول ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے دیگر مالیاتی ادارے بھی ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہاں سے ہمیں بڑے بھاری قرضہ جات جو ہیں وہ ملتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ اس میں کیا فیکٹر ہے، یہ $1 ارب یا وہ جو بڑا کینوس ہے اس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں؟ دیکھیں، کیا اس پاکستان کی پوری قیمت $1 ارب ہے؟ اس ملک کو $1 ارب میں آپ بیچنا چاہتے ہیں؟
کس نے اختیار دیا ہے آپ کو بیچنے کے لیے؟ اس 22 کروڑ عوام نے $1 بلین کی خاطر اس ملک کو بیچنے کا، سودا کرنے کا تو اختیار تو کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو یہ جو ہے بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیا ہم یہ کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہی شوکت ترین صاحب تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب یہ وزیر خزانہ تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا، اور اس کے بعد جب یہ چلے گئے تھے، حفیظ شیخ صاحب تھے، ہمیں ریفارم جی ایس ٹی امپلیمنٹ کرنا تھا۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی جگہ پہ یہ ریفارم جی ایس ٹی ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا، پروگرام ہو گیا سسپینڈ۔ تو کیا پاکستان میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ کیا یہ ورلڈ بینک والے دکان بند کر کے چلے گئے تھے؟ کیا یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے دکان بند کر کے چلے گئے تھے؟ کوئی نہیں گیا تھا۔ ہماری 90 کی دہائی تو بھری پڑی ہے۔ وی وی آر نون ایز اے ون ٹرانش اکانومی، کہ پہلا قسط لیتے تھے اگریمنٹ کا، اور اس کے بعد وہ قسط مل گیا، اور اس کے بعد جب پروگرام کی امپلیمنٹیشن کی باری آتی تھی ہم نہیں کر سکتے تھے امپلیمنٹ، پروگرام سسپینڈ ہو جاتا تھا۔ یہ تو 90 کی دہائی بھری پڑی ہے۔ یہی دونوں جماعتیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، باری باری حکومتیں کرتی رہیں۔ یہ سب کے زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ کون سا قیامت ٹوٹ گیا تھا؟ کیا ورلڈ بینک دفتر بند کر کے چلا گیا تھا یہاں سے؟ کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک بند کر کے چلا گیا تھا یہاں پر؟ سب یہاں موجود تھے، سب چل رہا تھا زندگی۔ یہ کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹے گی پاکستان پہ اگر ہم کہیں گے جی ہم نہیں کرتے اس کو، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب، جی ایک منٹ ٹھہر جائیں، مجھے آخری لفظ بولنے دیں۔ اس پرائم منسٹر کو ڈرا ڈرا کر لوگوں نے یہاں پہنچایا ہے، یہ ڈرا ڈرا کر پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔